کابل کے جنگ زدہ ماحول میں مسافروں اور طیارے کو بحفاظت پاکستان واپس لے آنے والے پی آئی اے کے پائلٹ مقصود بجرانی کا کہنا ہے کہ حالات مشکل تھے لیکن خود پر کنٹرول رکھا، مسافروں اور عملے کو افراتفری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ کنٹرول ٹاور سے ملنے والے پیغامات سے سمجھ آ گئی تھی کہ طیارے اور مسافروں کو بچانے کے لیے فیصلہ خود کرنا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کہیں طیارے کو یرغمال بنا کر اسے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کر لیا جائے۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے محمد صلاح الدین۔ کابل میں جو فال ہوا، کابل ایئرپورٹ پر جو صورتحال پیدا ہوئی، ہمارے ہیرو کیپٹن مقصود بجرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر کیا ہوا تھا، کس طرح سے انہوں نے خود ڈیسیجن لیا اور قیمتی اثاثے اور انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے پی آئی اے کے جہاز کو اڑان بھری اور اسلام آباد لے کے پہنچے۔ ہمارا ڈپارچر تھا صبح کے ٹائم پہ، تو ہم تقریباً 10 سوا 10 بجے کابل پہنچے، تو سب تک تو سچویشن نارمل تھی اور ہمارا گراؤنڈ ٹائم زیادہ تھا۔ اتنے میں ایئر ٹریفک کنٹرولر جو تھا ٹاور پہ بیٹھا ہوا، اس کی کال آئی سب کو کہ جی گراؤنڈ اٹیک کی وجہ سے ہم ٹاور کو ڈسلوکیٹ کر رہے ہیں، تو فی الحال ہم اویلیبل نہیں ہوں گے، وی آر شفٹنگ کمپلیٹ سیٹ اپ ان موبائل یونٹ۔ تو جو ہی ہم واپس آئیں گے تو میں خود کال کروں گا آپ کو۔ تب مجھے کچھ گڑبڑ لگی کہ یار جب گراؤنڈ اٹیک ہو رہا ہے، ٹاور ایویکویٹ ہو رہا ہے، تو دس سم تھنگ رانگ اینڈ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ہیئر۔ پھر انہوں نے جو ہمارے سب سے پہلے 777 تھا ان کو نکالا، اور اس کے بعد اس کو ڈپارچر کرانے کے بعد پھر انہوں نے قطاری تھا، قطاری کو انہوں نے ڈپارچر کرایا، پھر انڈین ایئر لائنس کا تھا وہ اس کو ڈپارچر کرایا۔ جب ہماری باری آئی تو پھر انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا جی گراؤنڈ اٹیک ان پروگرس، سو وی کی ناٹ الاؤ اینی موومنٹ، سو اسٹینڈ اسٹل۔ جو مجھے سب سے بڑا فیئر تھا وہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں، ہمارے مسافروں کو اور ہمارے جہاز اور عملے کو وہ یرغمال نہ بنا لے، اور وہ کوئی بھی فیکشن ہو سکتا تھا، وہ میں تو اسیس نہیں کر سکتا تھا کہ طالبان ہو سکتے ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے، دیٹ کوڈ بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جلدی جلدی جہاز کی اسٹیپ ہٹوائی سب سے پہلے کہ تاکہ کوئی اوپر نہ چڑھ سکے، دروازے بند کروائے۔ اے ٹی سی سے میں نے اتنی ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ڈپارچر نہیں دے رہے، ایئرپورٹ کلوزڈ ہے، آپ مجھے پش بیک تو دے دیں، تاکہ اگر مجھے وہاں سے ایمرجنسی میں جانا بھی پڑے تو وہاں سے میں جانے کے قابل تو رہوں، کیونکہ سامنے ٹوٹل کنیکٹڈ تھا اور بلڈنگ کو فیس کر کے کھڑا ہوا تھا، میں تو آن مائی اون پیچھے تو نہیں ہو سکتا تھا میں۔ لکلی اس نے مجھے پش بیک دے دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ جب تک ایئرپورٹ نہیں کھلتا مجھے آپ ٹیکسی آؤٹ کر کے رن وے تک جانے دیں، اس نے رن وے تک بھی جانے دیا۔ شام کے کوئی 6 سوا 6 بج رہے تھے اور ہم رن وے کے ہولڈنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہم فیول بھی برن کر رہے تھے۔ بہرحال فرسٹ افسر کو میں نے کانفیڈنس میں لے کے یہ کہا کہ اگر ہم یہ تھوڑی دیر تک ٹیک آف نہیں دیتے تو ہم کسی جہاز کے پیچھے ٹیک آف کر جائیں گے۔ مجھے جو فیئر تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ٹیک آف رول شروع کیا بغیر ٹیک آف آتھورائزیشن پہ، تو یہ کوئی فائر ٹرک یا کوئی ملٹری کی گاڑی رن وے پہ نہ لے آئے ہمیں روکنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹیک آف کے لیے منع کر رہا تھا مجھے، کیونکہ یو کین ناٹ ڈپارٹ۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے ڈپارٹ کرنے کا، کہ جو لائٹ ایئر کرافٹ سے چھوٹے وہ کٹھے فارمیشن ٹیک آف کر رہے تھے۔ ہم نے کہا جب وہ فارمیشن ٹیک آف کرتے ہیں تو آج ہم ایئر لائنر کو بھی ٹرائی کریں گے اس میں، اور ان کے پیچھے لگا دیں گے جہاز تاکہ وہ رن وے پہ گاڑی نہ لے آئیں۔ پھر اتنے میں کوئی 6:25 کا ٹائم تھا لگ بھگ، پاکستانی ٹائم جو ہے، کابل اے ٹی سی کی آواز ہے جی کابل ATC 0۔ دیٹ مینس کہ ایئرپورٹ از ڈس فنکشنل، دیر از نو ATC، یو آر آن یور اون، آپ نے پارک کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، جو مرضی ہے کریں۔ میں نے پھر ان کو کال بیک کی تو نو رسپانس، ATC واز ناٹ دیئر۔ میں نے جیسے پہلے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک کہ آ گئے ہیں جو بھی ہے، تو ہمارا جہاز کتنا دور ہے۔ تو میں نے دیکھا رن وے پہ 2 آگے جہاز دوڑ رہے تھے ٹیک آف کے لیے، ملٹری ایئر کرافٹ سے، سیسنا کیراونس۔ وہ آدھے رن وے پہ تھے کہ میں نے بھی ٹیک آف رول شروع کر دیا، اور بس اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے کروانا تھا۔ اور ٹیک آف کرنے کے بعد فوراً ہی مجھے ویژولی اوائڈنس مطلب کرنی پڑ رہی تھی، دوسرے ٹریفک کے ساتھ ویژولی سیپریشن کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ یوزلی ٹریفک سیپریشن آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرولر دیتا ہے، وہ ایئر ٹریفک تو تھا ہی نہیں کنٹرولر،
تو ادھر ملٹیپل ایئر کرافٹ سے، ہیلی کاپٹرس سے، گن شپ ہیلی کاپٹرس سے، لائٹ ایئر کرافٹ سے اور شنوکس تھے. تو کچھ ہی دیر بعد جب ہم ہوئے تو ہمارا پازیٹیو ریڈار کانٹیکٹ ہو گیا، جو کہ کابل کا ایک کنٹرولر ہے جو دوحہ میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ایواک کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. اس نے پھر 15,000 فٹ آنورڈز ہمیں پھر ٹریفک سیپریشن انہوں نے پرووائڈ کی اور پھر اسی طرح بارڈر کراس کروایا. لیکن لکلی کہ ہمارے پاس اتنا فیول تھا کہ ہم اسلام آباد لینڈ کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس ریزرو میں لاہور ایز این آلٹرنیٹ کا بھی فیول تھا. اچھا، کیا منظر تھا؟ ظاہر آپ کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، رش ایئرپورٹ پہ طالبان بھی داخل ہوئے، تو کوئی بمبارڈمنٹ نظر آ رہی تھی، کوئی اطراف میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تھی؟ ظاہر خوف بھی، چیزیں کہ جنگ میں چیزیں صورتحال ایک دم صورتحال تبدیل ہوئی. جی بالکل. وہ کاکپٹ کے تو ہمیں تو نظر آ رہا تھا، مجھے اور میرے کو پائلٹ دونوں کو. آئی کوڈ سی وہ جو ہے آپ کے اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹرس وہ شیلنگ بھی کر رہے تھے اور فلیئرز بھی چھوڑ رہے تھے، اور اطراف میں ہمیں اسموک بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آوازیں بھی آ رہی تھیں فائرنگ کی. تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ ایسی سچویشن تھی کہ جو وار ٹائپ جو آپ ایسیس نہیں کر سکتے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. پلس کبھی زندگی میں ہمارا کبھی وار کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا اس طرح سے کہ کہیں پہ ایسے وار زون میں پھنسے ہو یا ایسے. بس اللہ نے کروانا تھا جی، بس ایک جذبہ تھا ملک کے لیے. مجھے جو سب سے بڑا فیئر تھا کہ اگر ہمارے جہاز کو انہوں نے پکڑ لیا وہ پاکستان کے خلاف کہیں استعمال نہ ہو. وہ ایک اور بھی مسئلہ یہ تھا کہ اوپر ٹریفک تھی اور نیچے پہاڑیاں بھی تھی، تو اگر میں مزید نیچے آتا تو وہ پہاڑیوں پہ بھی چانسز ہو سکتے تھے. اور یہ بھی دماغ میں آ رہا تھا کہ یو نیور نو کہ پہاڑی پہ بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو راکٹ لانچر لے کے، وہ بھی ایک خطرہ ہو سکتا تھا. تو جب اسلام آباد سے ہمارا رابطہ ہوا ایئر ٹریفک کنٹرول سے، کہ جی ویلکم بیک ٹو اسلام آباد، وہ میں فیلنگ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے وہ سینئر پسر کو بھی کہا کہ جی آپ بھی ادھر جمسی پہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، کیونکہ آپ نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی ہے پیسز میں. مسافر بھی بڑے خوش تھے پاکستان میں لینڈنگ کے بعد اسلام آباد میں. پھر ٹیکسی بھی ہم نے آہستہ کی سکون سے، ڈیپ بریتھ کہ جی فائنلی وی آر آؤٹ آف اٹ، اور جا کے گیٹ پہ جہاز پارک کیا. پارک کرنے کے بعد جو دروازہ کھلا ہے، جو پہلا بندہ آیا وہ سی او صاحب کا ریپ تھا. انہوں نے ہماری تصویریں کھینچی اور سی او صاحب کی طرف سے مبارکباد. انہوں نے کہا جی فون آن کریں، وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے جو ہی فون آن کیا وہ شاید مجھے کالیں کرتے رہے ہوں. پھر ان کا میسج آیا ہوا تھا. اٹ واز اے ونڈرفل جسچر بائی ہم. دیکھیں وہ جب آپ کا ایک پیرنٹل ہیڈ آپ کے بیک پہ ہوتا ہے اور آپ کو جب اپریشیٹ کرتا ہے، آپ کو پک اپ کرتا ہے، تو آپ کا مورال جو ہے نا وہ جب بوسٹ ہوتا ہے تو اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. یا پوری قوم جو ہے اپنے جو ہے فخر کرتی ہے. ہم سب کو ان پر فخر ہے کہ انہوں نے اس وقت ڈیسیجن لے کے قیمتی انسانی جانوں کو بچایا. جی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.